السلام علیکم۔ یہ ایک کوتپیتھی واٹس ایپ گروپ ہے جہاں روز کی بنیاد کے اوپر ڈاکٹر جمیل احمد ہاشمی صاحب لیکچر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کو، اسٹوڈنٹ کو۔ تو آج ایک سوال کیا گیا تو اس کے اوپر بھی ایک لیکچر دیا گیا ہے۔ اگر آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اسی ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا ہوگا، آپ اس کو کلک کر کے جوائن بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہو کچھ ہو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، ڈاکٹر صاحبان ویڈیو دیکھتے ہیں، امید ہے آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ بہت شکریہ، تو ہمیں یاد کیجیے گا۔ اس میں یہ جی کہ جو صاحب میں آپ کو تو مختصر یہاں بیان کروں گا کیونکہ ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی تاریخ چلتی تو دو سو میں چلتی ہے۔ مثلا کھانا نمبر 1 ہے تو وہ 1 نہیں ہے، وہ 2 ہے۔ مثلا تر اور سرد یعنی ایک نمبر کا تر آ گیا تو دوسرے میں سردی آ گئی تو 2 نمبر کھانے ہو گئے۔ اس طرح جب سامنے آپ جاتے ہیں تو اس میں 5 نمبر اور 6 نمبر، یہ 2 طرح کی دوائیاں اس میں شامل ہوں گی، کیونکہ مریض ایک چیز کو لے کر نہیں آتا۔ سب سے پہلے تشخیص مرض ہونا ہے نا، تو تری جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تقویت مرض کے طور پر انجیری مزاج پیدا ہوتا ہے۔ یہاں نزلہ زکام یا کھانسی یا کچھ بھی ہوگا تو ساتھ ہی ٹانسل وغیرہ بھی بڑھیں گے، ٹانسل کا انفیکشن بھی ہوگا، تو 2 ہو گئے کھانے۔ اس طرح جب آپ علاج کریں گے تو پھر اس نہیں کہ ہم نے سامنے کا علاج کریں گے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی تفصیل اس وقت میری کیونکہ بات کافی ٹائم ہے تو دوست یار بھی جتنے بھی ہیں، ابھی بھی نفیس صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی تو جب بھی آپ سوال کریں نا ڈاکٹر صاحب تو کوشش یہ کریں 9 بجے سوال کر دیا کریں۔ 9 بجے سوال کریں گے تو 10 بجے تک اس سے وہ ساری محفل جتنی بھی ہے نا وہ جم کے بیٹھے گی، اور انشاءاللہ بہترین دوسرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں خیالات کا تبادلہ خیالات ہوں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی اس طرح ہے کہ مقوی سے مراد تحریک ہے، مقوی و محرک سے مراد تحریک ہے۔ تقویت سے مراد جو ہے وہ مرض ہے، یعنی جیسے تقویت پکڑتے ہیں نا مرض کے لحاظ سے مقوی بند ہوتا ہے، تو اس کی آگے جو آتا ہے تقویت مرض ہے، اور آخر میں جو ہے تسکین آتی ہے۔ تسکین سے مراد کمزوری ہوتی ہے کہ میرے فرمولے کے مطابق یہ ہوتا ہے ایک مقوی ہے، دوسرا جو ہے تسکین مرض ہے، اور تیسرا جو ہے وہ تسکین ہے یا تعلیل ہے۔ یعنی تیسرا آرگن جو ہوتا ہے وہ اپنی شدید کمزوری کی وجہ سے یا وہ تسکین میں چلا جاتا ہے یا پھر وہ تعلیل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس پر مقام والی جگہ کو جو ہے نا آپ نے دوبارہ بحال کرنا ہے۔ تو یہاں یہ قوت مدافعت بڑھانے کا مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ اس آرگن کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں یا اس آرگن کی قوت مدافعت کو دکھا دیتے ہیں۔ جب یہ قوت مدافعت طریق میں آ جاتی ہے تو پیچھے آٹومیٹکلی سارا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ یہاں جو کہ میں کہ آپ کو فارمولہ پھر دوبارہ بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ مقوی اس سے اگلا آرگن تقویت میں ہوگا اور اس اگلا آرگن جو ہوگا وہ تسکین میں چلا جائے گا۔ یہ علاج کی صورت کے اندر جب آپ کسی چیز کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت یہ ہوتا ہے۔ جب مرض کی صورت کے اندر یہ ذہن میں رکھیے، مرض اور علاج دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مرض کی صورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مقوی ہوتا ہے، دوسرا تقویت میں ہوتا ہے، اور تیسرا تعلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ تعلیل اور تسکین کا مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی تسکین بھی اسی کو کہتے ہیں اور تعلیل ہونے کو بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تسکین میں تھوڑا کم طاقت ہوتی ہے اور تعلیل میں تھوڑی زیادہ طاقت ہوتی ہے، یعنی مرض کے لحاظ سے، اس کی کمزوری کے لحاظ سے۔ تعلیل سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی چیز ڈسٹرائر ہو رہی ہو، یعنی بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہی ہو یا اس کے اندر خمیر اٹھ گیا ہو، اور تسکین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ تھوڑی سی کمزوری واقع ہو رہی ہو۔ ان دونوں لفظوں کا بہت فرق ہے، باقی یہ چیز ایک ہی ہے۔ کہ تعلیل کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کے اندر خمیر پڑ جانا، یعنی اس کے اندر جراثیمی کیفیت جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور وہ آرگن جو ہوتا ہے وہ تعلیل ہونا شروع، یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر شروع ہو چکی تھی۔ جب یہ تسکین کے اندر جو ہوتا ہے وہ پوشیدگی ہوتی ہے، پوشیدگی میں کسی چیز کا کمزور ہو جانا۔ تسکین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کمزور ہوتا ہے، جیسے ایک بڑھا بندہ ہوتا ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے، وہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسی بوڑھے بندے کی اگر گردے خراب ہو گئے ہوں تو گردے اس کی تعلیل میں چلے جاتے ہیں، تسکین میں نہیں ہوتا، یعنی وہ بالکل ہی اگر زیادہ علاج نہ کیا جائے تو وہ گیس ہو گیا ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے شوگر کے اندر دماغ اور اعصابی طریق چلتی ہے،
اور جو تقویت پکڑتے ہیں وہ گلینس پکڑتے ہیں، یعنی انجری مزاج ہوتا ہے. اور جو چیز تسکین پکڑتی ہے، یہاں یہ تسکین کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا وہ کمزوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ قلب اور جگر کے اندر آ رہی ہوتی ہے، وہ تسکین میں ہوتے ہیں، تلیل میں نہیں، یعنی تسکین میں ہوتے ہیں. اسی لیے شوگر جو والا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اور ہر چیز کھاتا پیتا رہتا ہے اور کام کرتا رہتا ہے. لیکن اگر اسی کے اندر تلیل آ جائے تو پھر شوگر والا مریض جو ہوتا ہے اسپتال میں داخل ہو جاتا ہے. کہ جو گولیاں ہوتی ہیں شوگر کو ٹھیک کرنے والی، یہ اس کی تسکین کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ اس کی تسکین کو ٹھیک ہے. اسی لیے قلب اور جگر کی گولیاں ہم لوگ دیتے ہیں. جو اچھا جو ایلوپیتھک میں بھی جو شوگر کی گولیاں استعمال ہوتی ہیں، یہ بھی یہی کام کرتی ہیں. یہ بھی دل اور جگر کو جو ہے گرم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے شوگر جو ہوتی ہے وقتی طور پہ نارمل چلتی رہتی ہے. اور یہ دافع تسکین ہے. یہ کیا ہے؟ دافع تسکین ہے، دعوی تلیل نہیں. یہ بہت بڑا اہم نقطہ ہے، جہاں پہ آپ غور کریں تو آپ دونوں چیزوں کو ڈفرینٹ کر سکتے ہیں. اب تحلیل کے اندر یہ ہوگا کہ شوگر والے مریض کے اندر کہ بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. اب شوگر بھی ہے، بیکٹیریا بھی ہے، تو یہ ڈبل ہو گیا کام. جب ڈبل ہو جاتا ہے تو مریض اس وقت تحلیل میں چلا جاتا ہے. اور جہاں جس آرگن کے اوپر بھی شوگر کا دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ تحلیل میں چلی جاتی ہے. مثلا لوگ کہتے ہیں شوگر کے ساتھ آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ تحلیل میں ہو جاتا ہے، گنگرین ہو گیا. اب یہ گنگرین کا جو سسٹم ہے یہ تحلیل میں ہے، یہ تحلیل میں ہے، تسکین میں نہیں. اب یہ تحلیل کو جو ہے نا اکسیر اعظم دوائیاں جتنی بھی ہیں وہ کام کرتی ہیں. یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں. اکسیر اعظم دوائیاں جتنی بھی ہیں وہ کام کرتی ہیں تحلیل کے اوپر، باقی دوائیاں کام نہیں کرتی. اس لیے ذہن میں رکھیے گا، جب بھی تحلیل کا کوئی پیشنٹ آئے تو فوری طور پہ اکسیر دوائیوں کا استعمال کریں. وہاں دائیں بائیں شائیں بالکل نہ دیکھیں، ڈائریکٹ دوائی دیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ہومیوپیتھک کے اندر کوتوپیتھی کے اندر ہومیوپیتھک کے اندر بھی نہیں، کوتوپیتھی کے اندر میں نے جو فارمولہ آپ کو دیا ہے یہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میرا جو ذہن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میٹرک پاس بندہ بھی اسے آسانی سے پڑھ لے، اب میٹرک پاس بندہ بھی آسانی سے پڑھ لے اور مجھے دعائیں دیتا رہے. تو اس لیے میں نے اس کی تقویت مقوی پہلے لکھا، پھر اس کے آگے تقویت لکھا اور آخر میں کمزوری لکھی ہے. کمزوری شدید، پہلے کمزوری یا شدید کمزوری، تو اگلا پڑھنے والے کو آسانی محسوس ہو جاتی ہے کہ کمزوری کا طور ظاہر مقوی ادویات ہوتی ہیں تو وہ اس کو دے گا تو مریض ٹھیک ہو جائے گا. تو ان فارمولوں کو 10 12 بار پڑھنے سے یہ پھر زبانی یاد ہو جاتے اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں، جیسے آپ کہیں گے ایسا کروں گا.